امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران پر شدید حملوں کا اعلان. کہا ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے. ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے. امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں. میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں. مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو بھرنا شروع کر دیں گے. صدر ٹرمپ کی برطانوی بحری بیڑے مشرق وسطی میں بھیجنے پر کیئر سٹارمر پر تنقید. کہا اب برطانیہ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں رہی. امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے. وزیر اعظم سٹارمر کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان کی مزید ضرورت نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کی جو ہمارے جیتنے کے بعد جنگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایران کی مجلس خبرگان کا اجلاس آج ہونے کا امکان. کونسل رکن آیت اللہ مظفری کا کہنا ہے اجلاس میں ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا. سپریم کونسل کے رکن علی لاریجانی نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کئی امریکی فوجیوں کو قید کر لیا گیا ہے. امریکیوں کا دعویٰ ہے ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے. امریکہ کی جانب سے سچائی چھپانے کی کوششیں کام نہیں آئیں گی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی فوجیوں کو قید کرنے کی تردید کر دی. ترجمان سینکوم نے کہا ایرانی دعوے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں. اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال ہونے والی سائٹ پر بھی حملے کیے. حملوں میں قدس فورس کے جنگی ساز و سامان کے گودام بھی تباہ کر دیے. اسرائیل کی ایران میں آئل ڈپو پر بھی بمباری. عرب میڈیا کے مطابق تہران کے مغربی علاقے کرج میں تیل کے ڈپو پر حملہ کیا گیا. کوہاک شہران میں بھی تیل کے 3 ڈپو پر بمباری کی گئی. ایران نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 27ویں لہر کا آغاز کر دیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خیبر میزائل سے حیفا میں صہیونی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا. مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گردی کے ٹھکانوں پر حملے کیے. پاسداران انقلاب کا اگلے مراحل میں زیادہ جدید میزائل استعمال کرنے کا اعلان. ترجمان نے کہا اب تک پہلی اور دوسری جنریشن کے میزائل استعمال کیے، اب طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کریں گے. ایران پر منصوبہ ساز غلط اندازوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے. پہلا اندازہ تھا رہبر انقلاب کے قتل سے ایران 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا. منصوبہ سازوں کا دوسرا اندازہ تھا ایران سے جنگ 3 دن ہی چلے گی. ان کا تیسرا اندازہ تھا انہیں ایک علاقائی اتحاد کی مدد ملے گی. بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی. امریکی انٹیلیجنس کو ایران جنگ میں مقاصد میں ناکامی کا خدشہ. واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ شائع کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ایرانی اپوزیشن کے حکومت میں آنے کا امکان کم ہے. جنگ ایرانی اپوزیشن کو اقتدار میں لانے میں مددگار نہیں ہو سکتی. ایرانی قیادت اور ادارے جنگ کے باوجود طاقت برقرار رکھیں گے. ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے. ایران کا مشرق وسطی کے ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری. کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے 8 صوب ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے. کویت نے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملے کی تصدیق کر دی. دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گاڑی پر گرا. ایران نے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرون فائر کیے. عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا. الجزیرہ کا کہنا ہے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 4 راکٹ فائر ہوئے. اربیل میں بھی دھماکے سنے گئے. سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود میں 15 ڈرونز کو تباہ کیا. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ڈپلومیٹک علاقے میں ڈرون حملہ ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا.
سعودی عرب نے ایران پر جوابی حملوں کی وارننگ دے دی. سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے. تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملوں پر ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا. ریاض نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں. ایران نے حملے جاری رکھے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكر الإمارات مغرية، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة. متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں، دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. UAE خوبصورت ملک ہے، ہم سخت چمڑی ہیں، آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا. پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان. کہا قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندانوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. اماراتی صدر نے ایران کے میزائل حملوں میں زخمی افراد کی عیادت کی. کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں. ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے. صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت. صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی. امیر قطر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ. قطر اور خطے میں ایران کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، سیاسی حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا. امیر قطر نے کہا خطے میں کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. قطر اپنی خود مختاری، قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. ایران کے سعودی عرب پر حملوں اور علاقائی صورتحال پر گفتگو. ISPR کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی. سعودی عرب کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسٹریٹجک معاہدے کے فریم ورک میں سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق. سعودی عرب کے خلاف جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ایرانی قیادت سے دانشمندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توقع ظاہر کی گئی. طالبان بے شرمی سے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں طالبان اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، ان میں مسلمانوں کی خصوصیات نہیں ہیں. جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے پاکستان کے خلاف ان کی جنگ جاری ہے. ہم ایسے مجرموں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات. ملکی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں. عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جائے اور اس طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں. عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے، وفاق بھی اپنی شاہ خرچیاں کم کرے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں PTI دور میں یہ لوگ چیختے تھے کہ مہنگائی ہے، اب اپنے لیے اربوں کے طیارے خرید رہے ہیں. میٹنگ میں وزیر پیٹرولیم کو صاف بتا دیا عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. وفاقی وزراء کی خیبر پختونخوا حکومت کو فیول سپلائی کی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ، مشیر خزانہ، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام شریک تھے. صوبائی محکمہ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر دفاتر کو ہدایت نامہ جاری کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ضروری سرکاری فرائض اور ہنگامی رد عمل تک محدود رکھیں.
خطرات سے نمٹنے کے لیے اندرونی اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے. شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کا پارٹی کو خط. اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید نے لکھا، داخلی سیاسی عدم استحکام ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اختلافات ختم کر کے اعتماد بحال کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، عدلیہ، وکلاء اور میڈیا کو مل کر آگے کا راستہ متعین کرنا ہوگا. شیخوپورہ میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت عارف، ناصر اور بلال کے نام سے ہوئی. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائرز کا فائنل نہ جیت سکی. انگلینڈ نے 4-1 سے فتح سمیٹ کر گولڈ میڈل جیت لیا. مصر میں کھیلے گئے ایونٹ میں گرین شرٹس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. فائنل میں پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے اسکور کیا. بھارت اعزاز کا دفاع کرے گا یا نیوزی لینڈ پہلی بار چیمپئن بنے گا؟ T20 ورلڈ کپ کے فاتح کا فیصلہ آج احمد آباد میں ہوگا. 1.5 ارب آبادی کے بھارت کا مقابلہ 53 لاکھ آبادی والے نیوزی لینڈ کی ٹیم سے ہے. دونوں ٹیموں کی بیٹنگ پاور ہاؤس. کیویز نے سیمی فائنل میں 170 رنز کا ہدف صرف 13 اوور میں حاصل کیا. بھارتی ٹیم نے سیمی فائنل میں ناک آؤٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنایا. کرکٹ وائز تو انڈیا لگتا تو یہی ہے کہ میچ بہت زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو اچھا موقع ہے، جیتے گا نیوزی لینڈ کل؟ جیتنا تو چاہیے اور فرسٹ ٹائم چیمپئن بننا بھی چاہیے. نو ڈاؤٹ فیور ساری انڈیا ٹیم کی طرف سے. وینیو کو دیکھا جائے، ہسٹری دیکھا جائے T20 کی، وہ ورلڈ کپ کی، وہ نیوزی لینڈ کو فیور کر رہی ہے. فائنل میں بھارت کی ٹیم پر ہوم گراؤنڈ کا زیادہ دباؤ ہوگا. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا فائنل زبردست ہوگا. بھارتی بالنگ ایکسپوز ہوئی ہے. کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیمیں ایک جیسی ہیں. نیوزی لینڈ ٹاس جیتا تو پہلے بیٹنگ کرے گا. پروگرام کے میزبان سابق کپتان شعیب ملک کو خراج تحسین پیش کیا گیا. شائستہ لودھی بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلوں نے مسکراہٹیں بکھیری. کے فائنل میں آسٹریلیا سے ہار. بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے توہم پرستی کا شکار. ٹائٹل جیتنے کے لیے انوکھے کام کرنے لگی. احمد آباد میں ٹیم کا ہوٹل تبدیل کر دیا. سپورٹ سٹاف کے رکن کی ٹیم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا. کھلاڑی اور کوچ بھی مندر میں دکھائی دیے. چند دن پہلے چاند گرہن کے موقع پر بھارتی ٹیم نے پریکٹس میں تاخیر کی تھی. بتایا گیا تھا ٹیم نے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ایسا کیا. بھارتی مداح مودی اسٹیڈیم کو اپنی ٹیم کے لیے پنوتی سمجھتے ہیں. کیوی کپتان میچل سینٹنر کی AI سے بنی تصویر بھی وائرل. پیٹ کمنس کی طرح پچ کی تصویر لیتے دکھایا گیا. تصویر نے بھارتی شائقین میں کھلبلی مچا دی. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج خیبر پختونخوا کی عوام کو نیشنل T20 دیکھنے کا ایک اور موقع دیا. پشاور اسٹیڈیم میں نیشنل T20 کے دوران انٹری فری. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں PSL کا میچ بھی ہوگا. نیشنل T20 کا پختونخوا کے عوام کے لیے تحفہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ. نیشنل T20 کپ کے افتتاحی میچ میں نسیم شاہ کی لاہور وائٹس کامیاب. افتخار احمد کی پشاور ریجن کو 6 وکٹ سے شکست. T20 کی پرفارمنس سے ODI سے پلیئر باہر ہے. اس کا جواب آپ کو بیسٹ سلیکشن کمیٹی دے سکتی ہے کہ ان کی کس سوچ پہ انہوں نے یہ چیزیں کر کے دی ہوئی. اور قومی کرکٹ ٹیم 3 اقتضا میچوں کی سیریز کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئی. گزشتہ روز کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں محمد رضوان کا کہنا تھا T20 کی پرفارمنس پر کھلاڑیوں کو ون ڈے سے ڈراپ کرنے کا جواب سلیکشن کمیٹی ہی دے سکتی ہے. مجھے علم نہیں کمیٹی نے کیا سوچ کر فیصلہ لیا. PCB نے باضابطہ طور پر 50 لاکھ جرمانے کا نہیں بتایا. ہمارے کھلاڑی دباؤ برداشت نہیں کر پاتے. بنگلہ دیش اپنی کنڈیشن میں مشکل ٹیم ہے، آسان نہیں لے سکتے.